یا حسین 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 یا حسین حسین حسین۔ وہ نماز ہو قبول ہوگی تو اجر دلائے گی، وہ خیرات ہو قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں تو اجر دلائے گی۔ تو مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ ہے کہ میرے اعمال کیسے قبول ہوں، اور یہ فکر بھی خود اس کو کرنا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک بیماری جس کا پتہ چل جائے اور ایک بیماری جس کا آدمی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو پتہ ہی نہ چلے تو اس کا علاج بھی نہیں کرتا۔ ویسے ہی ہماری زندگی میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو پرابلم ہیں، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میں معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اللہ سے توفیق حاصل کرنے کی دعا کے ساتھ یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ ان مجالس میں کہ مومن کی زندگی کے وہ مسائل جن کی طرف ہم کم متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ حاصل کر کے ان پرابلمز اور ان مسائل کا حل اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ اعمال کا قبول کرانا ایک مسئلہ ہے، آپ غور کیجئے گا بعد میں چاہے، لیکن میں فہرست چھوٹی سے سنا رہا ہوں۔ اچھی باتیں سننے کے بعد بھی اچھی بات کا دل پر اثر نہ ہونا مومن کی ایک زندگی کا مسئلہ ہے۔ جیسے دل بیمار ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ انسان ہوتا ہے، رگوں میں خون پورا نہیں سپلائی ہو رہا ہے، دل ویک ہو گیا ہے، یہ جیسے بیماریاں ہیں، ویسے ہی دل کی ایک بڑی بیماری اور مومن کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ اگر دل پر اچھی بات اثر نہ کرے۔ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے، جس کا روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہم اپنی ساری کوششیں کر کے تھک جاتے ہیں تو آخر میں صرف ایک چیز بچتی ہے، بارگاہ خداوندی میں جا کے دعا کرنا۔ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ پروردگار عالم نے، میں صرف ابھی نمونے رکھ رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی تفصیلی گفتگو آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ ہم روزانہ بہت سی چیزیں مجلسوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے معلوم ہوتی ہیں۔ زندگی میں جو مسائل اور پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ حل ہے۔ زیارت عاشوراء کے بہت سے اثرات لکھے ہیں۔ ایسے تو اس طرح کے اعمال کو دنیاوی اغراض سے انجام نہیں دینا چاہیے۔ میں ایک قیمتی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولائے کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ کچھ لوگ تیرے اجر و ثواب کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، مگر وہ مولا نے جو کہا تھا وہ آخرت کا اجر و ثواب تھا۔ وہ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا ہے۔ مولا کا معیار عبادت یہ ہے کہ وہ آخرت کے اجر و ثواب کو بھی اپنی عبادت کا مقصد نہیں بنانا چاہتے۔ مولا کی معیار عبادت اور مزاج عبادت یہ ہے، اللہ کرے میں جو جملے کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچے، مولا کا معیار عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو حکم خدا کی نافرمانی میں جو سزا ملنے والی ہے، نمازیں چھوڑنے پر، روزے چھوڑنے پر، واجبات چھوڑنے پر، محرمات کے انجام دینے پر، وہ جو سزا ملنے والی ہے ہم آپ اس کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، جنت پانے کے لیے عبادت اطاعت پروردگار کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے اطاعت۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ بھی ایک ہدف ہے اور اچھا ہدف ہے، لیکن علی کا معیار عبادت یہ ہے کہ ہم نہ تیری جزا پانے کے لیے، وہ تاجروں کی عبادت ہو جائے گی، نہ تیری سزا کے ڈر سے۔ سینکڑوں ہزاروں بار کا سنا جملہ ہے، میں ایک پیغام برسر ممبر آ گئی ہے بات تو کہہ دینا چاہتا ہوں، نہ تیری جزا کو پانے کے لیے نہ تیری سزا سے بچنے کے لیے۔ ہم تو تیری عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ تو ہے ہی لائق عبادت،
اور مولا کا یہ جملہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے واجب اور حرام نہ بھی رکھا ہوتا تو جن چیزوں کو اس نے واجب کیا ہے، جن کے کرنے کو حکم دیا ہے اور جن سے روکا ہے، وہ خود ایسی چیزیں تھیں کہ انہیں کیا ہی جائے اور ان سے بچا ہی جائے۔ میں کیا کہنا چاہتا تھا، زیارت عاشورہ سے بات شروع کی میں نے کہ ہم عموماً دعائیں، سورے، نمازیں، عمل، چلے، عام طور پر مذہب میں مجھے چلے دکھائی نہیں دیے۔ یہ جو اصطلاحوں بولا جاتا ہے چلے پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت کم جگہیں ایسی ہیں، اور بیٹھنے بیٹھنے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بعض دعائیں، بعض اعمال ایسے ہیں، زیادہ تر تو ایسے جنہیں ایک بار انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہیں کہیں ہے کہ کم سے کم اتنے دن دہرایا جائے اس کو۔ لیکن ہم نے اس سلسلے میں نہ جانے کتنی ایجادات کر رکھی ہیں سوروں کو، کہ اوراد کے سسٹم بنائے گئے ہیں، اور جمع ہو کے وہ سورے پڑھ کے ان سے کچھ خاص نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں روایات اہل بیت میں جب آپ ڈھونڈیں گے جا کے تو دیکھنے کو شاذ و نادر ملے تو ملے، لیکن ہمارے معاشرے میں بکثرت رائج ہیں۔ بات جو کہنا چاہتا تھا، یہ عاشور کی زیارت حسین کی محبت کا تقاضا ہے۔ ان کی زیارت انتہائی اجر و ثواب، عاشور ہو یا عاشور کے علاوہ اور دن ہو، ان کی قبر پہ جانا، قبر پہ نہ جا سکو تو جہاں ہو وہاں سے یاد کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور زندگی کے مختلف مواقع رکھے گئے ہیں۔ اللہ نے حسین کی یاد کو کہاں کہاں سے جوڑا ہے۔ بات میں بات کہنے کا وقت آ گیا میرے عزیزوں، آپ کی زندگی میں جن کاموں کو ہم سب سے زیادہ انجام دیتے ہیں، جو ہماری زندگی کی ضرورتوں میں ہیں، سانس لینے کے بعد کھانا پینا، اور آدمی جتنی مرتبہ کھانا کھاتا ہے اس کے مقابلے میں کئی گنا بار پانی پیتا ہے۔ کھانا ایک بار، 2 بار، 3 بار، یہی ہمارا نظام ہے۔ بہت سے لوگ 2 ہی وقت کھاتے ہیں، کچھ 3 وقت کھاتے ہیں، کچھ بیچ میں ناشتے اور چائے کے نام پہ اور کھاتے ہیں۔ ہم سب کی اپنی عادتیں ہیں، لیکن 2-3 بار آدمی کھانا کھاتا ہے۔ مگر عام طور پانی ہم گھنٹے، 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں ایک بار پیتے ہی ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں متعدد مرتبہ انسان پانی پیتا ہے۔ آپ بتائیے، کھانا کھانے، پانی پینے، کسی نعمت کے استعمال کرنے پر آپ کو ہر جگہ ایک حکم ملے گا، نعمت اللہ سے ملی ہے حمد خدا کرو، نعمت اللہ سے ملی ہے شکر خدا کرو۔ مگر پانی پینے پر ایک خصوصی حکم ہے کہ جب بھی پانی پیو تو رسول کے پیاسے نواسے حسین کو یاد کرو۔ تو یہ یاد کرنا یہ الہی نظام ہے، اور اس نے نظام بنایا ہے۔ مگر ان کو یاد کرنا مومن کی فطرت ہے، اس کے فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ سال گزشتہ میں نے آپ کی خدمت میں انہی مجالس میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ دنیا کا ہر غم آدمی بھول جاتا ہے، اپنے سگے کی موت بھی، اولاد کی موت بھی اس طرح یاد نہیں رہ جاتی جس طرح حادثے کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی موت پر آدمی انتہائی صدمے میں ہوتا ہے، لیکن بھولتا ہے، غم ہلکا ہوتا جاتا ہے، مدت گزرتے گزرتے بہت غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ غم جو ایک نسل میں ہلکا ہوتا ہے، یہ موت کا غم پیچھے کی نسلوں میں تقریباً مفقود ہو جاتا ہے۔ دادا پردادا جو مرے ان کی موت کی تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے، فاتحہ بھی کرا دیتے ہیں، مگر کتنا غمگین ہوتے ہیں۔ تو کسی عزیز کی موت پر رنجیدہ ہونا بھی فطرت ہے، اور اس غم کو دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس غم کا ہلکا ہو جانا بھی فطرت ہے۔ مگر پروردگار عالم نے اس فطرت کو اپنے
اپنے بھیجے ہوئے ہادیوں اور رہبروں کے لیے بدلا اور ان میں خاص کر کے غم حسین کے لیے بدلا، خصوصی اہتمام کیا کہ تم اپنوں کے غم کو بھی مدت گزرنے پہ بھول جاتے ہو، مگر حسین کے غم کو ہم وہ کیفیت دے دیں گے کہ نسلیں گزرتی رہیں گی، صدیاں گزرتی رہیں گی، غم حسین بھلایا نہ جا سکے گا۔ یہ ایک الہی انتظام ہے۔ میں جہاں سے چلا ہوں کہ اعمال خیر کو دنیاوی اغراض سے انجام دینا یہ مومن کے لیے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مگر اب بات میں بات آئی تو ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ الہی انتظام توجہ فرمائیں گے، ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ جب شہادت حسینی کی خبر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی، اس خبر کو سننے کے بعد حضرت زہرا بے چین ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے سوالات کیے۔ بچپن سے مجلسوں میں روایت سنتے ہیں آپ کہ جب حسین شہید کیے جائیں گے بھوکے پیاسے تو آپ ہوں گے، علی ہوں گے، ہم کون ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا یہ حادثہ تب گزرے گا جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں جناب زہرا نے پھر فوراً یہ سوال کیا کہ پھر میرے بچے حسین پا روئے گا کون، ان کی عزا کون کرے گا؟ اب اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ سنیے، جملے ہیں وہ سنیے۔ پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، ان رجال امتی، ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجال امتی یبکون علی نساء رجال اہل بیتی۔ اے میری بیوی فاطمہ، حسین پر رونے والوں کی فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر گریا کریں گی اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر گریا کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ ایک بار نہیں، وَتُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ۔ وہ شہادت کے بعد ایک بار نہیں بلکہ میری امت میں مسلسل نسلاً بعد نسل ہر سال حسین کی عزا کو انجام دیتے رہیں گے۔ میں نے آپ کو روایت سنائی کہ الہی انتظام ہے، لیکن میں یہاں پر روایت کے جملوں کے سہارے ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے جو میرے سامنے تشریف فرما حضرات ہیں کہ اس گزارش پہ پوری توجہ سے اس گزارش کو پوری توجہ سماعت فرمائیے گا۔ میرے عزیزوں، اغراض و اہداف قیام حسینی، امام حسین نے جو قیام کیا ہے اس کو سمیٹ کے میں نے کل عرض کیا تھا لطلب الاصلاح فی امت جدی کے لفظوں کے ساتھ امام نے فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے نکلا ہوں، اس کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ امت پیغمبر کون ہے؟ امت پیغمبر ہم آپ سب ہیں۔ امت یعنی پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کو اپنانے والا، ان کے دیے ہوئے دین کو قبول کرنے والا، ان کے دیے ہوئے احکام خدا کو اپنانے والا۔ تو امت کا مطلب ہوا وہ جو اسلام کو لے آیا، جو ایمان تک آیا، جس نے احکام خدا کو قبول کیا، وہ ہے امت والے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے مرد ان شہداء پہ روئیں گے، جو مرد شہید ہوئے ان پر روئیں گے، اور میری امت کی عورتیں ان شہید خواتین پہ روئیں گی۔ میں ان لفظوں پر آپ کی توجہ بار بار کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ یا فاطمہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی،
میری امت کی عورتیں، یہ لفظ ہیں پیغمبر کے روایت میں، بہار الانوار میں روایت موجود ہے، اسی لفظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، انہی لفظوں کے ساتھ۔ میں بار بار جو آپ کے لفظ پہ توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں؟ پیغمبر نے کہا میری امت کے مرد روئیں گے، میری امت کی عورتیں روئیں گی۔ امت والے کون ہیں؟ جو دین کو قبول کرتے، توحید سے قیامت تک کے عقیدے کو اپناتے ہیں، اور نماز سے لے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا اور تبرع کے اعمال اور احکام کو اور فروع دین کو اپناتے ہیں، وہ ہیں امت والے۔ تو جو یہ امت والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں، جو روزے دار بھی ہیں، جو حاجی بھی ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی تیار ہیں، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے ہیں، یہ گریا کریں گے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ میرے نوجوان سنیں، آج کل واٹس ایپ پر اور کہیں کسی ذاکر یا خطیب کے فقروں میں ایک بات، ایک میسج نشر ہوتا ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی گمراہی نہ پیدا کر دے۔ یہ ترجمہ روایت کا الفاظ دیکھے بغیر کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا۔ روایت میں الگ سے کسی قوم کے پیدا کرنے کی بات نہیں ہے۔ میری امت کے لوگ جو مسلم ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو باعمل ہوں گے، وہ پیغمبر کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پیدا کرے گا کیا مطلب؟ یعنی شہادت حسینی سے پہلے کوئی گریا کرنے والا ہی نہیں ہے کیا؟ رونے والے تو پہلے سے رونے رہے ہیں، حسین کی زندگی میں گریا ہوا ان کے اوپر۔ تو میرے عزیزوں، میں نے ایک لفظ پہ توجہ دی اور ایک علمی بات کہی ہے، اور اگر کسی کو کوئی اس میں گفتگو بھی کرنا ہو تو اس کے لیے حاضر ہوں، مگر ایک نظریہ ہمارے نوجوانوں میں دھیرے دھیرے ایجاد ہو رہا ہے کہ ہم کو تو بس عزاداری کے لیے پیدا کیا گیا۔ بے شک عزاداری ہماری خلقت کے اہداف میں ایک حصہ ہے، لیکن عبادت الہی کا جز بنتے ہوئے۔ اصل میں انسان عبادت الہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ابھی آپ عزاداری کو الگ کیوں کیے لے رہے ہیں؟ کیا عزاداری عبادت الہی نہیں ہے؟ جب عزاداری بھی عبادت ہے تو پھر الگ سے بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جوانوں کو، نوجوانوں کو کہیں اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں اس نظریے سے، اس لیے اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ممبر سے اس سچائی کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ الگ سے کسی قوم کے پیدا کرنے کے الفاظ روایت میں نہیں ہیں۔ میری امت کے مرد، میری امت کی عورتیں، تو جو امت والے ہیں وہ پورے دین پر عمل کرتے ہوئے عزاداری کریں گے۔ بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ عزاداری کا حق بنتا ہی اس کا ہے جو امت پیغمبر میں داخل ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، پابندی دین بھی کرتا ہو، احکام خدا پہ عمل بھی کرتا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیے۔ ذہنوں میں کہیں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہماری خلقت تو صرف عزاداری حسین کے لیے ہوئی۔ اگر عزاداری حسین کے لیے ہوئی تو باقی ائمہ کی عزاداری کیسے محدود کر لیں؟ اور جس روایت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، اس روایت کے الفاظ عربی میں نے بار بار دہرائے آپ کے سامنے سے لیے کہ بات ترجمے میں ہیرا پھیری کی نہ کہہ دی جائے۔ میں ایک بار پھر الفاظ دہرا رہا ہوں، یا فاطمہ انا نساء امتی یبکینا علی نساء اہل بیتی، ہے میری بیٹی فاطمہ، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی۔ وَرِجَالَ امتی یبکونا علی رجال اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ اور یہ ہمیشہ ہوگا۔ جو فقرہ جتنی بار پڑھیں شکر خدا ادا کریں کہ ہم کو بھی مالک نے اس میں شامل کر دیا۔ وَتُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، صدیاں گزر جائیں گی مگر نسلیں آتی رہیں گی جو عزائے حسینی کو زندہ رکھیں گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں آنا چاہتا ہوں کہ مومن کی زندگی میں کچھ وہ مسائل ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. مومن کی زندگی کے مخصوص مسائل ہیں اور کبھی کبھی ہم ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تو ان مسائل کو حل بھی نہیں کریں گے. جب حل نہیں کریں گے تو وہ پرابلم کہاں بنے کب بنے. ان میں فہرست گنا رہا تھا اس میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ نے جو اعمال خیر ہم کو بتائیں انجام دینے کے لیے، خیرات ہے، نماز ہے، عزاداری ہے، زیارت معصومین ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی خدمت ہے، صلہ رحم، جتنے اچھے کام ہیں ان میں سے سب کے انجام دینے پر آخرت کی جزا رکھی. ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. کوئی مزدوری نہیں کر رہے ہم اللہ کی. مزدور ہم سے آپ سے ہمارا کام کر کے پیسے اس لیے لیتا ہے کہ جن ہاتھ پیروں سے کام کیا ہے اس نے، جو اس نے حق لگائی، جو وقت دیا، اس میں سے کوئی چیز میری نہیں تھی. اپنا مال اس نے میرے حوالے کیا، چاہے وقت دیا ہو چاہے طاقت دی ہو، تو مجھ سے اس کا بدلہ لے گا. لیکن اللہ سے اپنے کسی عمل خیر کی جزا پانے کے حقدار ہم تھوڑے ہی ہیں. یہ ہمارا مال تھوڑے ہی ہے. اگر ذکر خدا میں زبان چل رہی تو اسی کی دی ہوئی تو ہے. اگر پیشانی سجدے میں جا رہی تو اسی کی بنائی ہوئی تو ہے. اگر شعور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے مالک کا شکر کرو تو یہ شعور بھی اسی کا دیا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، ہم حقدار نہیں ہیں. یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہر نیکی پر جزا کا وعدہ کیا ہے. اور پھر اس کا ایک اور فضل اس سے آگے ہے کہ اصل جزا اس نے آخرت میں رکھی ہے، مگر اکثر وہ نیکیاں ہیں جن میں وہ اثرات رکھے ہیں جن کا فائدہ انسان کو اس دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے. زیارت عاشوراء میں نے جہاں سے بات کہی تھی، قربتاً الی اللہ پڑھی جائے گی، عبادت کا ایک حصہ ہے، اور اس کا اجر، زیارت سید الشہداء کا اجر فہرست بنانے بیٹھیے تو بنانا مشکل ہو جاتی ہے. حج کا ثواب پڑھ لیجئے، عمرے کا ثواب پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک زیارت سید الشہداء 70 حجوں کے اجر کے برابر. ہم نہیں محسوس کر سکتے کتنا اجر ہے اور کہاں کہاں وہ کام آنے والا ہے. قبر میں، مرحلے شفاعت میں، کس کس جگہ کام آنے والا ہے اس کا اندازہ نہیں. لیکن مالک نے ان تمام اعمال خیر میں دنیاوی اثرات بھی رکھے ہیں. زیارت عاشوراء کے اثرات میں جہاں اخروی اثرات ہیں، اجر و ثواب کے علاوہ مغفرت گناہ کا بہترین ذریعہ، وہیں دنیاوی اثرات ہیں. اس میں روزی کی وسعت ہے، اس میں دنیاوی پریشانیوں سے نجات ہے. میں اس میں اتنی دیر سے جو بات آپ سے کہنا چاہتا تھا فہرست گنانے کے درمیان کہ اے مومنوں اور اے مومنات، دنیا کی کوئی نیکی کسی دنیاوی غرض کے لیے مت انجام دو. میں پھر دوہراؤں، زیارت عاشوراء اس لیے نہ پڑھو کہ روزی ملے گی. زیارت اس لیے عاشوراء اس لیے پڑھو کہ حسین مظلوم پر زیارت کرنا اللہ کو پسند ہے. تم اللہ کی مرضی پوری کرو، وہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلسل دنیاوی فوائد، اعمال خیر کے دنیاوی فوائد سورہ واقعہ کی تلاوت میں یہ ہم جیسے سب بتاتے ہیں، ہم ہی جیسے بتاتے ہیں. آپ آئیے گا، آپ ہم سے کہیے مولانا روزی بڑی تنگی ہو رہی، کیا کریں؟ ہم کہیں گے روایت میں ہے کہ نماز عشاء کی بعد جو اللہ نے 2 رکعت نماز نافلہ رکھی ہے بیٹھ کے، اس نماز نافلہ کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے. اس کے نتائج میں اور اثرات میں ایک اثر یہ ہے، ایک نتیجہ اس کا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ روزی میں برکت دے گا. لیکن اس بتانے اور اس سمجھنے اور اس سمجھانے کا خدا کے لیے یہ مطلب نہ نکالے کہ دنیا کے کام تو کر ہی رہے تھے دنیا کے لیے، آخرت کے بھی سارے کام دنیا کے لیے ہونے لگے. زیارت عاشوراء روزی کے لیے ہونے لگے، سورہ واقعہ روزی کے لیے ہونے لگے، یہ والی نماز اولاد کے لیے ہونے لگے. نماز کو نماز رہنا چاہیے، تلاوت کو تلاوت رہنا چاہیے، زیارت کو زیارت رہنا چاہیے، کاروبار دنیا نہیں بننا چاہیے.
نتیجہ آئے گا، اور نتیجہ بھی تب آئے گا جب قبول ہوگی، اور قبول تب ہوگی جب قربتاً اللہ ہوگی۔ اگر میری نیت میں ہی قربتاً اللہ شامل نہیں، زیارت پڑھ رہا ہوں اولاد پانے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں روزی پانے کے لیے، تلاوت سوروں کی تلاوت کر رہا ہوں بیٹا پیدا ہو اس لیے، تو میں نے قربتاً اللہ سوچا ہی کہاں، خالی منہ سے کہنے سے ہو جاتا ہے، زبان سے کہنے سے ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ کی نیت ہے کہ زیارت عاشورہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ روزی ملے گی، تو قربتاً اللہ خدا کے لیے یہ یقین رکھیے کہ جب میں اطاعت پروردگار کروں گا تو پھر وہ کریم ہے، وہ التفات کرے گا، اور اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ عطا کرے گا۔ ہدف اسے نہ بنائیے۔ شاید میں بات آپ کی خدمت میں کہہ سکا کہ دینی کاموں کو دنیاوی اغراض سے انجام دینے کی روش جو ہماری قوم میں مسلسل بڑھ رہی، اور جس میں ہماری بہنیں بہت آگے چلی گئیں، اب اس میں عزاداری بھی شامل ہو گئی، نذر منت، کہیں زری پہ کچھ باندھ رہے ہیں، کہیں علم میں کچھ باندھ رہے ہیں، یہ ہم نے طریقے خود اپنے طور پر سمجھ لیے، اور مقصد میں نہیں جانتا، میں نیتوں کا حال تو نہیں جانتا، لیکن کہیں کہیں میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، بچپن سے وہیں میری عمر گزری، لکھنؤ کا رہنے والا نہیں ہوں، بمبئی میں آتا ہوں، لیکن یہاں بہت مساجد امام بارگاہوں میں اتنا گیا بھی نہیں، لیکن میں نے یہاں کہیں دیکھا بھی نہیں، وہاں بہت قدیم مساجد ہے، جناتوں والی مسجد، اللہ کی مسجد بھی جناتوں والی ہے، اور وہاں رول نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ میرا رول نمبر ہے، میں نے امتحان دیا، پاس کر دے رہے بھائی تو نے امتحان دیا ہے، تو جن بابا اگر اتنے قابل ہیں کہ پاس کرا دیں گے تو رول نمبر بھی ان کو پتا ہوگا، لکھنے کی کیا ضرورت۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہم اپنے طریقے، اپنی عقل سے طریقے معین کر لیتے ہیں، منت اور چڑھاوے بکثرت ہیں، مگر جتنا آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جتنا گفتگو میں سنتا ہوں، مجھے یہی لگتا ہے کہ پورے ایام اعظام میں جتنی منتیں کی جاتی ہیں، جتنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، سب دنیاوی اغراض سے ہوتے ہیں، کبھی کوئی نظر اس کے لیے نہیں کی جاتی کہ مجھے آخرت میں شفاعت حسین حاصل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ فہرست گناتے گناتے چھوٹی چھوٹی بعض باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور اس لیے عرض کر دیں کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے، اور برادری کا تقاضا یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ہمارے اوپر ائمہ طاہرین نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کوشش کرتا ہوں، اگرچہ میری میموری، دعا کریں کہ جتنی میموری اللہ نے دی تھی اسے کم نہ ہو، لیکن میموری کمزور ہو گئی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں نوٹس بنا کے اب پرچے کے ساتھ آ کے بیٹھا کروں تاکہ میری بھول آپ تک بات پہنچانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں نوٹ کر کے لاؤں گا تو آپ کے سامنے سب پیش کر سکوں گا، حافظے کی مدد لیتا ہوں تو بہت سی چیزیں محفوظ نہیں رہ جاتی۔ کاش ممبروں پر اس بات کی اجازت ہماری مجلسوں میں ہو جائے کہ اگر ہم ہاتھ میں نوٹ لے کے بیٹھیں تو آپ کو ایسا نہ لگے کہ مجلس پڑھنا نہیں آتی مولانا کو، اور ہم اس دباؤ میں نہ آئیں، یعنی یہ ذاکر اور خطیب۔ تو میرے عزیزوں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام، وقت ختم ہو رہا، اگلی مجالس ہونا ہے، بات تفصیل سے کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی، باقی گفتگو کل انشاءاللہ۔ امام کے ایک صحابی ہیں حارث ابن مغیرہ، جناب حارث ابن مغیرہ راوی ہیں کہ رات کی تاریکی میں امام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی، تو امام نے ایک جملہ حارث سے کہا، حارث سے امام نے جملہ کہا کہ حارث، تمہارے اہل علم پر، جانکاروں پر، اس میں لفظ علماء ہے روایت میں، لیکن ہماری ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ عربی کے الفاظ جب ہماری زبان میں آتے ہیں تو الگ مفہوم تک لے جاتے ہیں۔ لفظ علماء عالم کی جمع ہے، ہم عالم یا علماء کا لفظ جب بولیں گے ابا، قبا، امامہ، شیروانی، کچھ نہ کچھ دماغوں میں آئے گا،
آپ اپنے کو اس میں شامل نہیں کریں گے. جبکہ علماء کا مطلب ہے، عالم کا پلورل ہے، عالم یعنی جاننے والا، جو بھی جتنا جانتا ہے اتنا عالم ہے. اور ہم سب تھوڑے سے عالم اور بہت جاہل ہیں. اور جہاں کسی خیال ہو گیا کہ اس کا بہت بڑا عالم ہے، وہی ثابت کرتا ہے کہ سب سے بڑا جاہل ہے. یہ جس کو علم کا ہوکا ہوا وہ اپنی جہالت ہی ثابت کرتا پھرے گا. تو علماء یعنی عالم، یعنی جانکار، یعنی صحیح بات کا جاننے والا، چاہے ایک مسئلہ ہو. اور اس کے مقابلے میں یہاں پر امام نے جہلا کا لفظ نہیں استعمال کیا، سفہا کہا. جاہل ہوتا ہے نہ جاننے والا، سفیہ وہ ہوتا ہے جو جان کے بھی جاہل ہو. جانکار جاہل، آپ کہیں کیا مطلب؟ یعنی جو جانتا تو ہے لیکن اس کے عمل میں جہالت دکھائی دے رہی، اور یہ اس کی حماقت ہے. جان کے بھی اگر جانکار ہوتے ہوئے بھی حماقتیں کر رہا ہے تو پھر وہ صفی ہے. صفی عربی میں اس میں بیوقوف کو کہتے ہیں، نہ سمجھ کو. لیکن یہاں پر امام نے عالم کے مقابلے میں لفظ صفی استعمال کیا. اب میں یوں کہوں کہ سمجھدار اور ناسمجھ، میری اردو کی مجبوری ہے، عربی کے دونوں لفظوں کو 100% آپ کی خدمت میں منتقل نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے لفظ بھی بول دیے، علماء اور سفہا. کا تمہارے سفہا کی حرکتیں، جو غلط کام وہ کرتے ہیں، ان کے گناہ کا بوجھ تمہارے علماء کے کاندھوں پہ جائے گا. یعنی جاہل، بے خبر، ناسمجھ، جذباتی، سب سفہا کی فہرست میں شامل ہیں. یہ جو بھی کر رہے ہیں ایسے کام، کون سے کام ابھی امام نے نہیں بتایا، خالی اتنا ہی جملہ کہا کہ تمہاری سفہا کی ناسمجھیاں، تمہارے ناسمجھوں کی ناسمجھیاں. میں بار بار الفاظ بدل بدل کے بھی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ کوشش کروں کہ الفاظ کا مفہوم آپ کے دماغ پر پہنچ جائے. تمہارے ناسمجھوں کی ناسمجھیاں تمہارے سمجھداروں کے کندھوں پر اس کا بوجھ جائے گا. یعنی کریں گے وہ، بھگتو گے تم. کریں گے وہ، بھگتو گے تم. یہ ناسمجھی کہیں بھی ہو، بھگتو گے تم. یہ کہہ کہ امام وہاں سے تشریف لے گئے. حارث ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا کہ یہ کیا کہا امام نے، کریں وہ بھگتے جانکار، ایسا کیوں؟ تو پھر وہ امام کے پاس رات ہی میں بے چین ہو کے آئے. اب یہ دیکھیے ان کا کرم ہے کہ جب کوئی پوچھنے آتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ اب بات دیر ہو گئی ہے کل صبح آنا. سیکھنے آئے ہو تو ہر وقت سیکھنے کا بھی ہے اور ہر وقت سکھانے کا بھی ہے. امام کی خدمت میں آئے اور کہا مولا آپ نے کیا کہا، میں تب سے بہت بے چین ہوں، مفہوم بتائیے آپ نے کیا فرمایا. غلطی وہ کرے بھگتے، یہ جہالت میں، نادانی میں، ناسمجھی میں وہ غلطی کرے، اور یہ جو جانکار ہے، جو سمجھدار ہے، جو علم والا، یہ بھگتے. مولا یہ کیا فرمایا آپ نے؟ تو امام نے کہا سنو، جب تمہارے درمیان کوئی ناسمجھ، یہ لفظ بار بار امام نے استعمال کیا، کوئی صفی، یہ نہ سمجھیے گا میرا نام، ہاں میرا نام صفی نہیں ہے. صفی سین فے یہ چھوٹی ہے، صفاحت سے ہے. اور صفی جو ہے صاد فے یہ صفوہ سے ہے. صفی کا مطلب ہوتا ہے منتخب، اور صفی کا مطلب ہوتا ہے احمق، ناسمجھ. اور عربی کی غلطی سوچیے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اور میرے ایک استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت سیکھا میں نے ان سے، میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دہراتا ہوں، بہت سیکھا. مولانا رسول احمد صاحب اللہ مقامہ مدرسہ نازمیہ میرے استاد تھے. توضیح المسائل انہوں نے ہاتھ میں پکڑائی تھی میرے. بچپن سے مسجد میں روزانہ طلاب سے کہتے تھے 2 مسئلے پڑھ کے آؤ، اس کے بعد باری باری سنتے تھے، اور آخر میں آواز دیتے تھے صفی، خاص کر کے چھوٹی ہے نکالتے تھے اس میں کہ کہیں دماغ نہ خراب ہو جائے. پھر کہتے تھے بتاؤ صحیح مسئلہ بتاؤ. بچوں نے وہ نہیں صحیح بیان کیا تم بیان کرو. تو خیر، تو صفی ہے لفظ جو میں بول رہا ہوں، صفی نہیں. تو میرے عزیزوں کا جو تمہارے سفہا ہیں، جو احمق ہیں، جو نادان ہیں، جو بیوقوف ہیں، ناسمجھ ہیں، جاہل ہیں، ان کی نادانی کا بوجھ تمہارے جانکاروں پہ پڑنے والا. عالم نہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں.
کسی کی حماقت آپ کے کندھوں پہ آ سکتی بارگاہ الہی میں. آپ کہیں گے یہاں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ وہی دے گا انسان کو جس کی کوشش کرے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسرے کے بوجھ کو کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی غلطی کرنے والا دوسرے کی غلطی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. محرم کا ایام ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، کہیں کہیں کانوں میں بات ضرور پڑے گی کہ جو دنیا سے رخصت ہو جائے مر جائے اس پہ نہ رو، اس لیے کہ رو گے تو اس میت پہ عذاب نازل ہوگا. سنا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں ادھر ادھر، ہماری مجالس میں نہیں، شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے. یہ روکا جاتا ہے. ہم مسلمانوں کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو گھر میں بھی موت ہو جائے ماں باپ کی چھپ کے روئیں گے لیکن روکیں گے نہیں. نہ رو، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان پر رو گے تو میت پہ عذاب ہوگا. میں نہیں جانتا کہ روایت سازی کہاں سے ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سزا ہو حسین پر رونے کے روکنے کی. یہ کہہ کے روکا، یہ روایت گڑھی گئی ہو تاکہ آدمی یہ سوچ کے رک جائے کہ میت پہ نہ رو، اس لیے کہ میت پہ رو گے تو میت کو سزا ملے گی. قرآن مجید کی آیت کے کھلم کھلا خلاف ہے. قرآن میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی گنہگار دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو روؤں میں اور مار کھائے قبر کے اندر میت، یہ عدل الہی کے خلاف. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ پھر یہ جو امام نے فرمایا کیا سن لیجئے پوری روایت، اور اسی لیے آدھی بات سن کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو دلیل یہ بھی نہیں جاتی کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. آج کل واٹس ایپ پر خود پڑھے بغیر، آدھی نہیں بالکل پڑھے بغیر آگے بھیج رہے ہیں. میں پھر وہی کہوں گا بھیا پہلے خود تو پڑھ لیا کرو خدا کے لیے. یہ تو دیکھو کہ کسی دانا کی بات کو منتقل کر رہے ہو یا کسی نادان کی بات کو. جہاں پیغمبر پر صلوات کے اندر آل شامل نہ ہو، روایت واٹس ایپ پر ڈالنے والا ہم فارورڈ کر رہے ہیں. وہ روایت اہل بیت کی ہے کہ نہیں ہے، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب پیغمبر کے نام کے آگے صلوات سے آل غائب ہو تو سمجھ لو یہ قابل اعتبار نہیں ہے بھیجنے والا، یہ اہل بیت سے جڑا ہوا نہیں ہے. خیر، تو جب اس نے بے چین ہو کے کہا کہ مولا یہ کیا ہے، نادانوں کی حماقت کی مار داناؤں پہ پڑے، جانکاروں پہ پڑے، تو امام نے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان کوئی ناسمجھ، توجہ دے میں تھوڑا زیادہ وقت لے لیا، آپ کے چہروں پہ تھکن بھی ظاہر ہونے لگی. میں جلدی سے ختم کروں بات کو. کہا کہ مولا پھر کیا مطلب ہے؟ تو کہا سنو، جب تم میں کوئی ناسمجھ، توجہ دے میرے جوان خاص کر کے، میں بہت سی باتیں صراحت سے نہیں کہہ سکتا، قوت برداشت کی کمی ہے ابھی ہمارے اندر سچائیوں کی. تمہارے درمیان جب کوئی ناسمجھ کوئی ایسا کام کرے جو ہم کو تکلیف پہنچائے، یا جس کام کو کرتے دیکھ کے لوگ ہم کو اور ہمارے چاہنے والوں کو برا بھلا کہیں کہ یہ ان کے امتی ان کو امام کہتے اور ایسے ہیں، ہمیں بدنامی ملے یا ہمارے چاہنے والوں کا نام برا ہو. تو جب کوئی ایسا کوئی کرے، کسی کا حق چھین لیا، کسی پہ بے ایمانی کر دی، گالیاں بک رہے ہیں، طاقت کے زام میں راستے بند کر رہے ہیں، آج تو میرے گھر کی شادی اس گلی میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، تب جب کوئی ایسی حرکت کرے جو ہمیں بدنام، جو ہمیں تکلیف پہنچائے. اور اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نادانوں کی غلطیاں زمانے کے امام کو تکلیف پہنچاتی ہیں، جیسے اولاد کی غلطی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے. کہا ایسی چیز جو ہم کو تکلیف پہنچائے اور جس کی بنیاد پر دوسرے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، وہ کہ یہ ایسے ہیں، ان کے چاہنے والے ایسے، یا ہمارے چاہنے والوں برا بھلا کہیں. جب کوئی ایسا کرتا ہے تو تم جو جانکار ہو، متوجہ ہو، اسے جا کے کیوں نہیں توجہ دلاتے کہ تم غلط کر رہے ہو؟ اسے کیوں نہیں ٹوکتے؟ ہم بزدل ہو گئے ہیں مصلحتوں میں، ہم نے غلطیوں پر آنکھیں موندنے کی عادت ڈال لی ہے، اور یہ آنکھیں موندنے کی عادت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب گھروں کے اندر بھی ہم بزدل ہو گئے ہیں، گھر کے اندر کی غلطیاں بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں.
پہلے ہمارے بزرگ محلے کو ٹھیک سدھار کے رکھتے تھے، ہم اپنے گھر کے سنبھالنے میں ڈرے رہتے ہیں، چپ رہتے۔ امام نے کہا نہیں، چپ نہیں رہنا، البتہ یہ نہیں کہ ہم خود ہی غلط ہوں دوسرے کو جا کے بلاؤ جے ڈنڈا مارنے لگے۔ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک قسم وہ بھی ہے اصلاح کرنے والوں کی، جو خود تو بیچارے خود بھی باخبر نہیں، دوسرے کو ٹھیک کرنے کا شوق ہے، وہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو سکھانے جائے آدمی اس کو خود جانکار ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرط یہ ہے کہ آدمی خود جانتا ہو کہ اچھا کام ہے، ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ اسے اچھا کام قرار دے رہا ہو اور وہ نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کا حکم نہ ہو، ہمارے محلے کی کوئی رسم ہو، خاندان کی کوئی رسم ہو اور وہ رسم نہیں پوری کی گئی تو ڈنڈا مار کے کھڑے ہو گئے، یہ نہ ہو۔ حکم خدا ہو، توضیح المسائل میں ڈھونڈ کے پڑھا ہو، عالم سے پڑھا سیکھا ہو، تب جا کے اسے روکے ٹوکے۔ کہا تم اسے کیوں نہیں ٹوکتے، کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں چپ کراتے، کیوں اس کو نہیں کام سے روکتے؟ کہا مولا ہم اسے سمجھائیں، وہ ہمیں بتائیں، وہ ہماری مانتا ہی نہیں تو ہم کیا کریں ٹوک کے؟ اب تو کوئی عذر نہیں بچا نا، اب تو کوئی عذر نہیں بچا نا۔ اس نے کہا کہ مولا وہ ہماری سنتا ہی نہیں تو کیا کریں ٹوک کے؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی ایسی حرکتیں کرے جو ہمیں ناپسند ہے اور ہمیں اور ہمارے چاہنے والوں کو بدنام کر رہی ہیں، وہ تمہیں ٹوکنے پر اگر نہیں رکتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو۔ کوئی جواری ہے اور نہیں چھوڑتا جوا تو جواری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑو۔ شرابی ہے اور نہیں چھوڑتا تو روکو، نہ روکے تو چھوڑو۔ تارک الصلاۃ ہے کھلم کھلا، علنی طور پہ نماز نہیں پڑھتا، مذاق اڑاتا ہے، سمجھاؤ، نہ مانے تو پھر اٹھنا بیٹھنا چھوڑو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ خود اس کے ساتھ بیٹھنا چھوڑو، بلکہ فرمایا اپنے معاشرے سے بھی اسے کنارے لگاؤ۔ اس لیے امام جانتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو یہ بیماری 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 40، 4 سے 4,000، 4 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ لہذا امام نے کہا جیسی غلطی شروع ہو ویسی ٹوکو، اور اگر نہیں ٹوکو گے تو پھر اس غلطی کا بوجھ تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، اس سے زیادہ گفتگو کا وقت نہیں ہے اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ گزارش سن لی۔ میں نے آج صرف فہرست ہی گنا سکا کہ مومن کی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل، فہرست بھی مکمل نہیں سنائی ہے، توجہ دلانے کے لیے ایک فہرست سنائی آپ کو کہ مومن کی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام آدمی انجام دیتا ہے اس کے آخرت کی جزا کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو دنیاوی اثرات رکھے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں، میں نے بتایا کہ دنیاوی نیت سے اعمال خیر نہیں کیے جانا چاہیے، عمل خیر تو قربتاً اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگانا چاہیے کہ نتیجہ ہم تک پہنچے گا، لیکن اسے غرض عمل، مقصد عمل نہ قرار دیا جائے۔ تو وہ جو نتائج اللہ نے رکھے ہیں دنیا کے اعمال خیر میں، اگر وہ نتائج ہمیں حاصل نہ ہوں تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے کہ ہمارا نماز مثلا اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کھلم کھلا جو برائیاں ہیں کم سے کم ان سے آدمی بچے گا، اور پھر منکر سے اس کے آگے پہلے کھلی برائیوں کو چھوڑے گا پھر ساری برائیوں سے بچے گا جیسے جیسے۔ تو اگر نماز یہ اثر پیدا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اثر کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ مختلف چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اور یہیں پہ عرض کروں گا کہ سید الشہداء کے تذکرے اور ان کی یاد کا اثر دنیا میں جتنا ہے، اس کا ایک اثر ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، اور یہ جو آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ آنکھوں کے آنسو کہاں جگہ پاتے ہیں؟ اس لائق ہو جائیں، اس لائق ہو جائیں کہ وہاں انہیں جگہ مل جائے جہاں ہم ان کو جگہ پانے کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ رومال زہرا ہے، وہ بی بی کہ جس نے اپنے لال کے مدینے کا قافلہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ قافلہ چھوڑ دیا تھا اور حسین کے ساتھ سفر میں چلی تھی۔ وہ قافلہ جو مدینے سے نکلا، مکے پہنچا، اور مکے سے عین حج کے دوران حسین کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا اور کربلا کا رخ کرنا پڑا۔ ابھی حسین کا قافلہ کربلا نہیں پہنچا ہے۔ 2 محرم کی وہ تاریخ تھی جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے، مگر میں نے کل یہ فقرے کہے تھے
کہ کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کل میں نے سفیر حسینی کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا اور اسی درمیان تذکرہ آیا تھا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان مظلوموں کا بھی ذکر کروں۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوا، جوان قاسم شہید ہوئے ہوں، چاہے اون محمد شہید ہوئے ہوں، ان کے بزرگ موجود تھے ہمت بڑھانے کے لیے۔ وہ رسن بستہ نہیں تھے، وہ جوان جو میدان کربلا میں شہید ہوا، ہاتھوں میں تلوار تھی، جنگ کی، لڑے، دل کی آرزو پوری کی، اپنے آقا حسین پہ خون بہا دیا، اور مرنے سے پہلے حسین سرانے پہنچ گئے، گود میں اٹھا کے سر رکھ لیا، چہرے سے غبار پاک کیا، لاشوں کو اٹھا کے لے آئے حسین، اور حسین کے ساتھ کہیں عباس ہیں، کہیں اکبر ہیں، کہیں اون محمد اور قاسم ہیں۔ مگر جیسے جیسے شہداء کی فہرست بڑھتی رہی، حسین کے ساتھ آنے والے کم ہوتے رہے، مگر کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کی لاش بھی حسین نے کم سے کم اٹھا لی۔ یہ شہید تنہا نہیں تھے، یہ شہید بزرگوں سے دور نہیں تھے، مگر مسلم کے دو کم سن بچے محمد اور ابراہیم جب فرات کے کنارے شہید کیے گئے ہیں تو رسن بستہ تھے، اور گھر کا کوئی بزرگ نہیں تھا سامنے جس کی وجہ سے دل کو مضبوطی ہوتی۔ اس بے کسی کے عالم میں ننھے بچے شہید کیے گئے، رسن بستہ تھے۔ فرمائش بھی آخری کی تو کیا کی، دونوں بھائیوں نے زندگی کی آخری نماز پڑھ لینے دے۔ ادھر نماز پوری ہوئی، بلکہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ظالم نے گھبراہٹ میں بڑے بھائی کے گلے پہ تلوار ماری، سر و تن میں جدائی ہوئی، بغیر سر کا جنازہ فرات میں پھینکا۔ چھوٹا بھیا اس منظر کو دیکھ رہا ہے، بہتی ہوئی فرات میں بے سر کا جنازہ رکا رہا، بھیا کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر تلوار چلی، دوسرے بھائی کا جنازہ بھی دریا میں پھینک دیا گیا، جو تیرتا ہوا مسیب تک پہنچا، اور وہاں ننھی قبریں بنی جن کی زیارت ہم آج بھی کرتے ہیں۔ محمد ابراہیم کربلا کے واقعے کے تقریباً سال بھر بعد شہید ہوئے، اور یہ پوری مدت ان کی قید خانے میں گزری۔ میں پھر ایک جملہ کہوں گا، شام کے زندان کے تذکرے ہم سنتے ہیں، شام میں بچوں کی مصیبتیں سنتے ہیں، کبھی کھانا پانی اتنا نہ ملا جی بھر کے ملا ہو، مگر جب سکینہ بے چین ہوتی ہیں، جب عباس کے چھوٹے بچے کم بے چین ہوتے ہیں، جب محمد باقر ذوف کا شکار ہوتے ہیں، تو کہیں باپ ہے، کہیں چچا ہے، کہیں پھوپھی ہے سہارا دینے کے لیے، مگر یہ مسلم کو دو کم سن لال قید خانے میں 1 سال اس طرح رہے ہیں کہ کوئی نہ تھا تسلی دینے والا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے کل جہاں بات کہی تھی کہ 2 جوان بیٹے جناب مسلم کے تھے، جناب رقیہ کے بطن سے نہیں تھے، وہ جناب رقیہ کے ساتھ حسین کے قافلے میں شامل ہو کے کربلا گئے اور شہید ہوئے، اور جناب رقیہ جو حضرت عباس کی بہن تھیں، جناب مسلم کی زوجہ، ان سے جناب محمد ابراہیم تھے، یہ دونوں کم سن تھے۔ انہیں جناب مسلم اپنے ساتھ کوفے لے کے آئے تھے، اس لیے کہ لڑنے نہیں آئے تھے۔ کل میں نے پڑھا کہ جناب مسلم کربلا کوفے میں شہید ہوئے، وقت شہادت پانی مانگا، خون مل گیا، نہ پی سکے، چھت پہ لے جا کے سر و تن میں جدائی کی گئی، دارالامارہ کی چھت سے لاشا پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا، اور پھر دارالامارہ کے دروازے پہ سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ ادھر حسین نکلے مکے سے، راستے میں شہادت مسلم کی خبر ملی، 2 محرم کا حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، 7 محرم سے پانی بند ہوا،
10 محرم کو زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، اس میں مسلم کے دونوں جوان بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ کے حسین کا تڑپتا ہوا قافلہ کوفے کی طرف چلا۔ کربلا سے چلتا ہوا قافلہ کوفے پہنچا۔ آگے آگے وقت کا امام فرزند حسین سید سجاد، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اگر ذرا سے سر بھی اٹھاتے ہیں تو توق چپتا ہے۔ اس کے بعد نیزوں کی بلندیوں پر شہداء کے سر اور ان کے پیچھے رسم بستہ بیویاں۔ ذرا تصور کر لیں، انشاءاللہ ہر آنکھ سے آنسو بہے گا۔ قافلہ دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ سر اٹھانے میں تکلیف ہے، مگر خوشبو نے بتا دیا کہ چچا کا لاشا ہے۔ نگاہیں اٹھا کے چچا کی لاشے پہ نگاہ ڈالی، سلام کیا، سر جھکا کے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ پہنچا، نگاہیں پڑی بیویوں کے بھی، آگے بڑھتی رہی۔ لیکن ایک مرتبہ رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ، عباس کی بہن رقیہ، جو لاش مسلم تک پہنچی، بے سر کے جنازے کو لٹکا ہوا دیکھا، پہچان گئی، رکی۔ زینب آگے بڑھی، بہن قدم آگے بڑھاؤ ورنہ ظالم قادیانے لے کے بھی آ جائیں گے۔ کہا شہزادی بڑی مشکل سے مسلم سے پھر سے ملاقات ہوئی ہے، بس مجھے ذرا سے وقت دے دیں، کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آگے بڑھی، سلام کیا، کہا میرے سرتاج مسلم، میں نے سنا ہے تم وقت شہادت پانی مانگا نہ پی سکے، میں تو سنو، حسین 4 دن کے پیاسے کربلا میں ذبح ہوئے۔ مسلم تمہاری لاش کو دارالامارہ کے چھت سے پھینکا گیا، گلیوں میں کھینچا گیا، لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال ہوتے دیکھا ہے، بے گور و کفن چھوڑ کے آئی ہوں۔ مسلم اگر تمہیں کفن نہیں ملا تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ مسلم ایک خوشخبری دیتی ہوں، تمہارے 2 جوان بیٹے جو میرے ساتھ آئے تھے خوب لڑے اور اپنے آقا حسین کی نصرت کا حق ادا کر کے شہید ہو گئے، مگر تم میرے ننھے ننھے 2 بچے لے کے آئے تھے، میرے وہ لخت جگر کہاں ہیں؟ ارے وہ تو لڑنے کے لائق نہ تھے۔ ماں تڑپتی ہوئی کوفے سے چلی گئی، کوئی نہ تھا جو بچوں کو ماں سے ملا دیتا، جو ماں کو بچوں تک پہنچا دیتا، سوائے مظلومیت کے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ